الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں علماء
ویلفیئر کمیٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی کے عنوان سے معلوماً یہ خوبصورت پروگرام جس کی سرپرستی نمونہ اسلاف استاذ العلماء ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہا ہے، میں تو اپنے اکابر اور استادوں کا پڑھا ہوا سبق آگے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص و فلاحیت بھی نصیب فرمائے اور استقامت، عافیت اور قبولیت کی دولت سے بھی مالا مال کرے۔ اس طرح کا پروگرام ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ بڑے اکابر بھی موجود ہوتے ہیں، جید اور مستند علماء بھی موجود ہوتے ہیں، عوام الناس بھی ہوتی ہیں، تو آدمی کس پیرامیٹرز میں بات کرے؟ اسی لیے بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوگی کہ شاید عوام کے لیے زیادہ ریلیونٹ نہ ہو، کچھ باتیں ایسی ہوگی کہ علماء کے لیے وہ زیادہ مؤثر نہ ہو، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے ہم سب انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے، سیرو فی الارض، اور یہ اونٹوں کی چال کو کہا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، اور جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ جہاں پر قدم رکھتا ایک نشان اور سٹگما سا بن جاتا، دوسرا اونٹ بھی اسی نشانے قدم پر قدم رکھتا، تیسرا دوسرے کو، چوتھا تیسرے کو، پانچواں چوتھے کو، ہر پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کے نشانے قدم پر قدم رکھتا، اور اس میں اتنی ایکویلنسی اور پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی کہ 100 اونٹ گزرتے لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے۔ جیسے پچھلا اونٹ اگلے اونٹ کو فالو کرتا، نقشے قدم پر قدم رکھتا، منزل تک سب پہنچ جاتے، ہم بھی آمنہ کے لال کی سیرت پر اتباع کرتے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی اپنی منزل جنت کو پہنچ جائیں گے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور ایک عالم نے مثال دی کہ ایک بحری جہاز ہے اور اس میں ایک آدمی فرسٹ ٹائم سفر کر رہا ہے، تو ویسے ہی گھبرایا ہوا ہے، رات ڈھل چکی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، گرج چمک کے ساتھ بارش برس رہی ہے، تو وہ جہاز تھوڑا سا ہچکولے کھانے لگا، وہ بڑا پریشان ہوا، کیپٹن کے روم میں گیا، کیپٹن بالکل اطمینان کے ساتھ صوفے پر لیٹا ہوا اخبار بینی میں مصروف ہے۔ اس نوبارد مسافر نے کہا جہاز ڈوبنے لگا ہے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، لوگ پریشان ہیں اور تم مطمئن بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور کہا لگتا ہے پہلی دفعہ سفر کر رہے ہو، ہمارے جہاز کا ڈائمنشن ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس کا باؤلر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، انجن بالکل اوکے ہے، اور ہم بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری تو زندگی گزر گئی، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، آندھی
آندھی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہے، بجلی برستی ہے، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں۔ میرے دوستو، جس آدمی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، اور جس کے چہرے پر سنت رسول ہو، اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چل رہا ہو، اہل بیت کی محبت جس کے سینے میں پھاڑے مار رہی ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتا ہے سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ ہمیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سیرت، ایک ہے سرد سیرت، سیرت پڑھ کر گزر جانا، ایک ہے فقہ سیرت، سیرت کو سمجھنا، اور پھر ایک ہے سیرت پر عمل کرنا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے دلائل النبوہ، سیرت کا خلاصہ، دلائل النبوہ، جس کو علامات النبوہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں جو نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، جو نبوت ملنے کے بعد کے واقعات ہیں اس کو معجزات کہا جاتا ہے۔ دوسرا اسٹیج ہے شمائل النبوہ، نبی کی صورت اور نبی کی سیرت، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا اوڑھنا، نبی کا بچھوڑنا، نبی کی خدمت، نبی کی جلوت، نبی کی انفرادی زندگی، نبی کی اجتماعی زندگی، نبی کا بچپن، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کی صبح، نبی کی شام، نبی کا دن، نبی کی رات، نبی کی تبلیغ، نبی کا جہاد، نبی کی نماز، نبی کا جہاد، یہ ساری زندگی اور اس کو بیان کرنا، یہ شمائل النبوہ ہے۔ اور تیسری چیز احوال النبوہ، وہ تین اسٹیجز پر منقسم ہیں۔ ایک ولادت سے بعثت تک کی زندگی جو 40 سال کی ہے، اور دوسری بعثت سے ہجرت تک کی زندگی جو 13 سال پر مشتمل ہے، اور تیسری ہجرت سے پردہ فرما جانا جو 10 سالہ زندگی۔ تو دلائل النبوہ، شمائل النبوہ اور علامات النبوہ، پھر اس کو علماء نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ سیرت پر سب سے پہلا تحریری مدون اور مرتب کام وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، کتاب المغازی کے عنوان سے۔ پھر ابان ابن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، پھر اس کے بعد براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے۔ ان صحابہ نے نبی کی زندگی کو تحریر میں جمع کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سیرت وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سیرت وہ سمندر ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے، سیرت وہ علم ہے جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور نبی کی حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت کے بارے میں علماء نے لکھا، احادیث سے اخذ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم القول الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ فمن ابتغى الہدایت فی غیری اذلہ اللہ حبل اللہ المتین الذکر الحکیم الصراط المستقیم لا تضیق به الاہواء لا تلتبس به الالسنہ لا یشبع منہ العلماء لا يخلق من كثرة الرد لا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق من عمل به أجر من حكم به عدل من دعا إليه
ہدی الی صراط مستقیم، یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلے والوں کی خبریں ہیں، بعد والوں کے حالات ہیں، درمیان والوں کے فیصلے ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جو متکبر چھوڑے گا اللہ ہلاک کر دیں گے، جو اس سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کی مضبوط رسی ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بھی بے ساختہ پکار اٹھے، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف، امینٹی کی طرف، سیٹسفیکشن کی طرف، جنت کی طرف، حوروں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، تصدیق کریں گے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، جو قرآن کی دعوت دے گا، صراط مستقیم کی دعوت دے گا۔ یہ بتائیں قرآن کریم کی کوئی انتہا ہے؟ قرآنی معارف اور قرآنی اسرار و رموز کو کوئی مکمل طور پر بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، حضرت قرآن۔ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بولے تو جب وہ قرآن ثابت ہے اور آقا قرآن ناطق ہے، جب وہ قرآن وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے، تو جس طرح اس کے علوم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، سیرت کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو 40,000 اشعار عربی میں لکھنے کے بعد آخر میں قلم توڑ کے جو لکھا، کیا لکھا؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، اقبال نے جواب شکوہ میں آخر میں کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن یہ بتائیں اس قرآن پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ سیرت پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ سرد السیرہ تو ہے، فقہ السیرہ نہیں ہے، فقہ السیرہ نہیں ہے۔ علماء نے جو اس پر تحریر لکھی تو کسی نے محدثانہ اسلوب میں لکھا۔ جو محدث ہوتا ہے وہ روایت کے لفظ کے ساتھ حدیث لکھتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ بعض نے لکھا کہ اگر صحابی خود نبی کے الفاظ کی تشریح کرے اس کو گنجائش ہے، کسی اور کو گنجائش۔ ایک محدثانہ اسلوب ہے، ایک فقیہانہ اسلوب ہے، خذوا عنی مناسککم۔ پھر فقہا نے اس سے حج افراد، قران اور تمتع کو اور اس کے مناسک کو لیا۔ ایک مؤرخانہ اسلوب ہے، ایک ادیبانہ اسلوب ہے، ایک مؤلفانہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا اسلوب ہے۔ تو یہ مختلف انداز سے اسی لیے سیرت کو بیان کیا جاتا رہے گا، لیکن کوئی اس کا احاطہ، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ سیرت کو بیان کرنا اور آقا کی اتباع کا جو حکم دیا گیا، اس کائنات کی رہنمائیوں میں اضافے کے لیے نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا نا مناظر احسن گیلانی کے مناظر بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ فرمایا النبی الخاتم میں کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب ہے، آدھے کہن کے لیے پیام رحیم ہیں،
میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا. آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا. آواز آئی دیار یثرب میں ڈھونڈتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں شراب عشق پی کر جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا. نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا. آواز آئی دھمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا. در یتیم پہ لکھا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے دریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا. یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا. یوں گویا ہوئے لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ محمدی. ہر نبی کو فضیلت مقام مرتبہ حیثیت بلندی وقار خوشحالی کامیابی آسودگی پراسپیرٹی ملی. سارے انبیاء کے فضائل کو محاسن کو محامد کو خوبیوں کو انعامات کو عنایات کو نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو اس گلدستے کا نام آمنہ کا نام عبداللہ کا نور نظر مکہ کا در یتیم سرور کائنات شافع محشر وجہ کائنات افضل الرسل سید الانبیاء سید الاتقیاء امام المجاہدین امام المبلغین والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی. وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق شیش کی معرفت نوح کا جوش تبلیغ ابراہیم کا ولولہ توحید اسماعیل کا ایثار اسحاق کی رضا صالح کی فصاحت لوط کی حکمت موسیٰ کا جلال ہارون کا جمال یعقوب کی تسلیم و رضا داؤد کی آواز ایوب کا صبر یونس کی اطاعت یوشع کا جہاد دانیال کی محبت الیاس کا وقار یوسف کا حسن یحییٰ کی پاکی عیسیٰ کا زہد و تقوی سلیمان کی سیاحت فرفعنا لک ذکرک. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مرد و چاچا. میرے محترم دوستو بھائیو بزرگوں، ہمارے آقا کی زندگی تو وہ زندگی تھی کہ اپنے تو اپنے خیروں نے بھی اعتراف کیا. بھائی توجہ ہے، ادھر ادھر توجہ. جس کی بات ہو رہی ہے بہت بڑی ہے. کیرون آرمسٹرانگ ایک ہسٹورین مورخ ایک لڑکی تھی. اس نے آقا کی سیرت اور سمانے پر ریسرچ کی آکسفورڈ میں. اور یہ جو ہسٹورین ہوتے ہیں ویسٹرن
یہ پکچر کی دونوں سائڈ دیکھتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، اور کئی سو کتابوں کا مطالعہ اس نے کیا، کئی سال اس نے ریسرچ کیا، اور اس نے کنکلوڈنگ نوٹ یہ لکھا کہ یہ جو نبی کے بارے میں نعوذ باللہ مغرب پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہ پیغمبر دہشت تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، تو ہم یہ کہتے ہیں اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا. بھائی جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، کچھ جنگجو اور فائٹر قسم کے لوگ نعوذ باللہ آقا کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے بائی فورس لوگوں کو مسلمان کیا. اگر ان کی یہ بات مان لے تو جواب یہ ہے کہ تلوار خود چلتی ہے یا تلوار چلانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو بھائی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں بقول تمہارے وہ جنگجو اور فائٹر لوگ تھے، ان کے دل کو کس نے فتح کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے کتاب لکھی The Prophet of our time، ہمارے زمانے کا نبی، اور اس نے لکھا وہ پیغمبر دہشت نہیں، ملٹری پروفٹ نہیں، بلکہ پیغمبر رحمت ہے. مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100 شخصیات، اس میں پہلا نمبر آقا کو کیوں دیا، اس نے سمرائز فارم میں جو خلاصہ بتایا، اس نے کہا کہ بھائی جھوٹ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا. خدا نہ خواستہ اگر یہ پیغام جھوٹا ہوتا تو 1400 سال تک یہ باقی نہ رہتا، اور اس کے فالوورز اور ماننے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے اس نے مارٹن لنکس جو مسلمان ہو گیا اور اس کا نام ابو بکر سراج الدین تھا، انگلینڈ میں مسلمان ہوا، اس نے ایک کتاب لکھی دی پروفٹ، اور اس میں لکھا کہ his life is based on earliest resources، کہ ابتدائی محدود وسائل کے ساتھ ایک آدمی اٹھتا ہے اور صفا کی چوٹی پر اعلان کرتا ہے، وہ تنہا تنہا اکیلا ہوتا ہے. 22 سال کے مختصر عرصے کے بعد اسی صفا کے قریب وہ 1,24,000 کے مجمع میں خطاب کرتا ہے، فزت ورب الکعبہ کے نعرے لگتے ہیں. دنیا میں ایسا انقلاب چشم فلک نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. ہمارے آقا کی سیرت کو انگریز پڑھے مسلمان ہو جائے، بند دریچے کھل جائے، دل کی کھڑکیاں کھل جائے، میل چھٹ جائے، تاریکی ختم ہو جائے، اور آج ہم نبی کی سیرت بیان کریں اور سنیں، ہمارے اوپر اثر نہ ہو. عزیزان گرامی، ایک ٹی وی پروگرام میں نام لینا مناسب نہیں، دوسرے مکاتب فکر کے بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں سیرت النبی پر ربیع الاول پر بات ہوئی. میں نے آغاز یوں کیا، میں نے کہا اکیڈیمکلی ایک آدمی پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، وہ تھیسس لکھتا ہے، تھیسس سے پہلے وہ پریفیس لکھتا ہے جس کو خطۃ البحث یا مقدمہ کہتے ہیں. تو جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو اس پریفیس اور مقدمے سے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ کانٹینٹ کتنا مضبوط ہوگا، اندر کا مواد کتنا مضبوط ہوگا. میں نے کہا ہمارا ٹائٹل، ہمارا مقدمہ، ہمارا خطۃ البحث آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کی ذات، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گی. باطل نے پہلے بھی محنت کی کہ اس امت کا رشتہ ان کے نبی سے کمزور کر دیا جائے. اقبال نے اس زمانے میں اس سازش کو بھانپ لیا تھا اور کہا تھا وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ارے ہم نے ان صحابہ کے واقعات کو پڑھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ان صحابہ کے واقعات پڑھ پڑھ کر سنائے ہیں،
ہم نے اپنی ماں بہنوں کو اور بیویوں کو صحابیات کے واقعات بتائے ہیں جب حضرت حمزہ نے 4 بیٹوں کو نبی کی ناموس پر شہید کرنے کے لیے تیار کیا تھا. جب ام عمارہ کو پتہ چلا تھا تیرا بیٹا ناموس رسالت میں شہید ہو گیا, اس کی زبان سے جملہ نکلا لہذا اليوم ارضعتہ, یہ دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا. زیاد بن سکن جب ناموس رسالت پہ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر چور چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا, نبی نے پوچھا تھا اللہ کا حاجہ, ارے بزبان حال تیری چاہت, تیرا مطلوب, تیرا مقصود, تیری منشا, تیری آرزو, تیری حسرت, تیری وشش, تیرا ایم آف لائف, تیرا مشن, تیرا ٹارگٹ, تیرا پرپس, تیرا اوپینین, تیرا ایجنڈا, تیرا جھنڈا, تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ, تیرا سلوگن, تیرا نعرہ کیا ہے؟ زیاد بن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے پیچھے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قلم تک پہنچا. ربیع الاول میں عزم کیجیے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے, اپنائیں گے انشاءاللہ. ورنہ اقبال کا جواب شکوہ یاد آتا ہے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مسجد میں سوچ تک آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم تو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن. عزیزان گرامی, سیرت پر عمل کرنا ہے اور سیرت کا خلاصہ 2 چیزیں. ایک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان, اور دوسری جگہ امنہ الناس کہا, مسلمان تو دور کی بات لوگ بھی محفوظ ہو اپنی جان, اپنے مال اور اپنی عزت کے بارے میں. یہ جو اقوام متحدہ عالمی چارٹر کی بات کرتا ہے, یہ جو وائلیشن ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں سب سے پہلا عالمی چارٹر تو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں پیش نہیں ہوا تھا. لا فضل لعربی علی جمی, کسی عربی کو اجمی پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. مسلمان کا مال مسلمان کے اوپر حرام, اس کی جان حرام, اس کی عزت حرام. جیسے آج کا دن, آج کا مہینہ, آج کا مقام, تو ایک عزم یہ کرے ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ربیع الاول نبی کی ولادت اور پردہ فرما جانے کا دن ہے. اگر کوئی خوشی مناتا ہے, خوشی ہر آدمی مناتا ہے, وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں, محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن خوشی منانے کا انداز الگ ہوتا ہے, انداز الگ ہوتا ہے. کوئی جلسہ کر کے, کوئی کنونشن کر کے, کوئی جلوس نکال کے, کوئی ریلی نکال کے, کوئی مظاہرہ کر کے, کوئی نماز پڑھ کے سب محبت کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس محبت میں ہم شریعت کی باؤنڈریز کو کراس نہ کریں. اتباع اور ابتداء میں فرق ہے. اتباع ہے پیچھے پیچھے چلنا, ابتداء ہے اپنی مرضی سے چیزیں نکالنا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دین اتباع کا نام
میں شوق پورا کرنے کا نام، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو ہم تو نبی کی سیرت پر عمل کریں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اچھے اخلاق صرف یہ نہیں کہ بات جھک کر کرتا ہے، نظریں جھکا کر کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیتا، بیوی کو مہر نہیں دیتا، پڑوسی سے تنگ ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، علماء کو یہ تنگ اور پریشان کرتا ہے اور کہتا ہے بڑے اچھے اخلاق میں صرف میٹھے بول سے بات نہیں بنے گی، معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اخلاق کو سنوارنا پڑے گا۔ انکا لالا خلق عظیم، سبلائن کریکٹر، آپ اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ حمار بن اسود نے آپ کی لخت جگر، ارے بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، بیٹیاں دل کے قریب ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کی رانیاں ہوتی ہیں۔ وہی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ ہجرت کے لیے نکل پڑی ہے، اونٹنی پر سوار ہے، حمار بن اسود نے نیزہ مارا، اونٹنی سے گر گئی، حمل ضائع ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم کرنے والا جب آمنہ کے لال کے سامنے آتا ہے، صحابہ اٹھ کر سزا دینے کا ارادہ کرتے ہیں، آمنہ کے لال نے روکا، اسے آنے دو۔ حمار بن اسود کہنے لگا میں کہیں فرار ہو سکتا تھا، کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے سکتا تھا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا سامنے آ گیا، پناہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے اسے معاف کیا تھا، طائف کی سرزمین میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانے والا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کس نے کہا تھا؟ جناب رحمت للعالمین نے حضر فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہے بے خبر ہے، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ دعا مانگی الہی قوموں کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر۔ آمنہ کے لال کو ہم نے بہت ناراض کیا، آج عزم کرے ہم معافیاں مانگیں گے، معافی میں پہل کریں گے، نبی کی صورت اور سیرت کو اپنائیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سنت کو چہرے پر سجائیں گے۔ آج مسلمان غیر مسلم کنٹریز میں جاتا ہے، انگریز پوچھتا ہے آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کیوں؟ کہیں سے مسلمان لگتا نہیں، نبی کا عاشق اور غلام لگتا نہیں ہے۔ آپ ایک نوجوان کو کافر کے ساتھ کھڑا کر دو، پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، آپ دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان لڑکی کو کافر لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، پہلے سے آپ دونوں کو نہیں جانتے، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ ملک کے وزیر اعظم کو کافروں کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا کر دو، آپ پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، آپ فرق نہیں کر سکتے۔ آپ کے علاقے میں مسلمان کی شادی، کافر کی شادی، آپ دونوں کو پہلے سے نہیں جانتے، آپ شادیوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان شور ہے؟ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حلول۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعبہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا روح ہلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے کرو محراب۔ میرے دوستو یہ دل کی آواز ہے۔ کافر پوچھتا ہے کیا تم مسلمان ہو؟ کیوں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی؟ ایسے مسلمان بنو کہ دور سے نظر آئے محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، چہرے پر سنت دیکھ کر، سر پر امامہ دیکھ کر، آنکھوں میں
لباس دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑی مسواک دیکھ کر، ہاتھ میں پکڑی تسبیح دیکھ کر، زبان سے قرآن کی تلاوت سن کر، آنکھوں میں نور دیکھ کر، معاملات کی شفافیت دیکھ کر دور سے پتہ چل جائے محمد الرسول اللہ کا ہونا، تو بھائی عزم کریں گے اور کیا مانگنی ہے؟ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، جزاک اللہ، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، بھائی لگاؤ بھائی، نعرہ لگا رہے ہیں زندہ باد، زندہ باد، لگاتا تھا جو نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، اترتا تھا سمندر میں فرشتہ چھوڑ دیتا تھا، ایسا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر،